الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأصدق وأكن من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد اٹاوہ اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین، گزشتہ جمعے کو میں نے قرآن کریم کی سورہ منافقون کے دوسرے رکوع سے انہی آیات کی تلاوت کی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ انسان مرتے وقت جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدقے اور خیرات کی کوئی اہمیت اور فضیلت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور مسلم ہے، واضح. قرآن کریم کی یہ آیت خود بتلا رہی ہے کہ جب انسان کی بالکل موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس مال میں سے، اس رزق میں سے خرچ کرو تم جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے سینے پر سوار ہو جائے گا اور تمہاری روح قبض کرنے لگے گا تو اس وقت تمہاری زبان سے یہ جملے نکلیں گے، اور اس کے بعد یہ جملے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھے تھے چھوٹ گئے. فَيَقُولُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی،
تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو مجھے، تھوڑا سا وقت اور دے دے تو مجھے، اگر تھوڑا سا وقت تو نے مجھے اور دے دیا تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ فَأَصَّدَّقَ، میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے جس کو اب تک وہ گاڑ کر سنبھال کر بینک بیلنس بنا کر رکھا کرتا تھا، ابھی 2 دن پہلے تک اس کی لالچ ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اب موت کے فرشتے کو جب اپنے سامنے دیکھ لیا تو سب سے پہلے اس کے دل میں جو تمنا، جو آرزو اٹھ رہی ہے وہ یہ اٹھ رہی ہے کہ اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں اس کو بینک سے نکال کر خرچ کر دوں، اتنی مہلت دے دے کہ ہم اپنی زمین بیچ کر تیری راہ میں صدقہ و خیرات کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا، آپ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ اور بہت ہی معافی کے ساتھ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، آپ چاہے جتنی تہجد کی نمازیں پڑھ لیں، آپ چاہے کتنے بڑے نیک ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ لیں، اور لوگوں کے سامنے آپ مسجد میں اذان سے پہلے ہی کیوں نہ پہنچنے لگیں، اور فجر کی نماز سے پہلے پوری رات مسجد میں جاگ کر آپ شب قدر میں کیوں نہ گزار دیں اور تہجد گزاری میں پوری زندگی خرچ کیوں نہ کر دیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ نیک ہونے کے لیے صدقہ کرنا اور خیرات کرنا ضروری ہے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا، تیری راہ میں سارا مال لٹا دیتا اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جاتا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جب تک انسان صدقہ اور خیرات نہ کرے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، معاف کیجئے گا، نماز پڑھ کر آپ صرف اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور صدقہ و خیرات کر کے آپ اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور بندوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین صدقے اور خیرات کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صدقے کی 3 حیثیتیں ہو جاتی ہیں۔ ان 3 حیثیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ صدقے کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حیثیت وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفلی صدقہ، جو کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، امیر بھی غریب بھی، فقیر بھی مسکین بھی، امیر بھی دولت مند بھی، صاحب ثروت بھی، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، دن میں رات میں جب چاہیں آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غریب آدمی گزر رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر، آپ جانتے ہیں کہ فٹیچر حال ہیں، پریشان حال ہیں، آپ نے اپنی دکان سے 20 روپے نکالے، 50 روپے نکالے، آپ نے اس کو دے دیا، یہ ہے صدقہ نفلی، جو کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں اور کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے فرض، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو صرف امیروں پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں، اور ایک صدقہ ہوتا ہے جو امیروں پر بھی فرض ہے اور غریبوں پر بھی فرض ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلا صدقہ ہے نفلی، جو کوئی بھی کر سکتا ہے اور نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نفلی ہے، کرو گے تو ثواب اور نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک صدقہ ہے جو فرض ہے صرف امیروں پر، غریبوں پر نہیں، اور اس صدقے کا نام ہے زکوٰۃ، اور اس کے لیے آپ کی حیثیت اور آپ کی استطاعت دیکھی جائے گی، اور اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، سال میں 1 بار آپ کو خرچ کرنا ہے، برابر نہیں۔
کنٹینیو نہیں، ریگولر نہیں. ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں تاکہ ایک کا 70 گنا ہمیں ثواب مل جائے، ورنہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں، سال میں ایک بار کرنا ہے. اور یہ صرف امیروں پر ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے پاس 85 گرام سونا ہونا چاہیے، یعنی 7.5 تولے تقریباً، جس کا موجودہ دور میں وزن ہوتا ہے 85 گرام، 85 گرام سونا، 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر آپ کے پاس پیسے، یا دونوں، اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو 4.5 تولے سونے کا پیسہ اور 3 تولے سونا، یہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو چکا ہے. اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. اور 1 روپیہ بھی، اگر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی بھی اگر ہے، یا آپ کے پاس صرف 40 تولہ چاندی ہے لیکن 12.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے، اور اس پیسے کو 1 سال گزر چکی ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. آپ کے پاس 1 تولہ بھی چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے، اور اس پر 1 سال گزر چکی ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. یہ صدقہ ہے، اور یہ زکوٰۃ، اس کی کو زکوٰۃ کہتے ہیں جو صرف امیروں پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں. جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسہ نہیں ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے. اور ایک صدقہ ہوتا ہے جو امیروں پر بھی ہے، اس کو غور سے سنیے گا. ایک صدقہ ہوتا ہے جو امیروں پر بھی فرض ہے اور غریبوں پر بھی فرض ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کے اوپر وہ صدقہ فرض ہے. آپ چاہے شہر کے رہنے والے ہوں، چاہے گاؤں کے رہنے والے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، اور اتنا ہی نہیں، آپ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ خود مالک نہیں ہیں تو آپ جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا مالک ہے. اور اس صدقے کا نام ہے صدقۃ الفطر، جو رمضان میں رمضان کے روزوں کو قبول کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر. یہ امیر کو بھی دینا ہے، غریب کو بھی دینا ہے. مان لیجئے میں غریب ہوں، میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے فیملی میں 5 ہیں، میاں بیوی 3 بچے، تو ہمارے اوپر بنتا ہے 2.5 کلو کے حساب سے 12.5 کلو. ہمارے پاس نہیں ہے 12.5 کلو، تو ہم غریب ہیں، دوسروں سے لیں گے لیکن دینا ہمیں بھی پڑے گا، دینا ہمیں بھی پڑے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. یہ صدقہ ہے. اسی صدقے کا احساس دلاتا ہے ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہماری شریعت، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ہماری شریعت یہ بتانا چاہتی ہے کہ دوسروں کی ہمدردی، غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی مدد اسلام میں اس حد تک ہے کہ تم غریب ہو، غریب ہونے کے باوجود بھی دوسرے کا چولہا جلنا چاہیے، اس کے لیے تم بھی پابند ہو. تمہیں معلوم ہے کہ دوسرا غریب ہے، تم خود غریب ہو، لیکن دینے کا جذبہ تم اپنے اندر پیدا کرو. تمہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے. آپ دوسروں سے لیجئے لیکن جو تم سے زیادہ غریب ہو اس کو دیجئے، پھر وہ بھی دوسرے کو دے گا. اور جب ایک غریب انسان دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے گا تو یہ چیز امیروں اور دولت مندوں کے چہرے پر تھپڑ مارے گی اور یہ کہے گی کہ اسلام جب غریبوں تک کو دینے کا حکم دے رہا ہے، غریبوں تک کو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو آئے ساہوکاروں، آئے چودھریوں، آئے پیسے والوں، آئے دولت مندوں، تمہارا ضمیر یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم آرام سے سو جاؤ، تم آرام سے بستر پر کھراٹے بھرتے رہو اور سوتے رہو، جبکہ دینے کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے غریبوں کے اندر بھی پیدا کیا ہے. غریب کو بھی دینا پڑے گا. فرمایا صدقۃ الفطر غریبوں کو بھی دینا ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں چولہا نہ جلے، اس کے گھر میں چولہا جلنا چاہیے، بھوکا اور پیاسا نہیں سونا چاہیے. ان 3 حیثیتوں کو اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں تو پورا اسلام سمجھ گئے. ایک صدقہ نفلی صدقے سے روکا ہی نہیں گیا ہے. خوب کریے، آپ جس وقت کرنا چاہیں کریں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. کوئی غریب دیکھ رہے ہیں، لیجیے 20 روپے دے دیجیے، کبھی 50 دے دیجیے،
کبھی 100 دے دیجئے، اور بہتر یہ ہے صدقہ وہ بہتر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو آپ دکھا کر دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ بہتر، وہ بھی دکھا کر دے سکتے ہیں، لیکن بہتر صدقہ کیا بتایا؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ بہترین صدقہ وہ ہے انسان چپکے سے اپنے داہنے ہاتھ سے نکال کر کسی غریب کی مدد کرے، اور اس طریقے سے کرے کہ حتی لا تعلم شمالو ما تنفق یمینہ، اس کے دائنے ہاتھ نے کیا دیا، 1 روپیہ دیا، 10 روپے دیے، 50 دیا، 100 دیا، کتنا وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اس کی خبر کسی غریب کو، کسی آپ نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے کہ آپ نے کس کی کتنی مدد کی۔ آپ بہار اور بنگال میں جائیے، جب مدرسوں کے چندے ہوتے ہیں اور آن اسٹیج پر جب لوگ لا کے دیتے ہیں مدرسوں کو چندہ، تو بہت لاکھ روپیہ دیا ہے، ایک اللہ کے بندے نے 50,000 روپے دیے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ اس طریقے سے بھی لوگ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اس طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ زیادہ بیان رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دکھا کر نہیں دے سکتے۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو الدحداء کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر ہم اللہ کو قرض حسنا دیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ جواب ملا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں، میں نے دونوں باغات اللہ کو صدقہ کر دیا، میں نے دونوں باغات اللہ کو قرض حسنا دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دونوں باغ تم نہیں دے سکتے، اس میں بھی فضول نہیں ہونا چاہیے، دونوں دے دو اب تم بھوکے مر جاؤ، تم بھیک مانگنے لگو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اللہ کے راہ میں دے دو اور ایک کو اپنے پاس روک لو تاکہ تم اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کما سکو، کچھ ان کو کھلا سکو۔ ابو الدحداء کہتے ہیں میں نے مدینے کے اوپر والا باغ اللہ کو صدقہ دے دیا، اللہ کو صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں نے دے دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابو الدحداء کی بیوی اور بچے اسی باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ ابو الدحداء اس باغ کی طرف بھاگتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کھجور توڑ رہی ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ ابو الدحداء باغ میں نہیں جاتے کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اب وہ باغ میرا نہیں رہا۔ باغ کے باہر سے آواز دیتے ہیں میری بیوی، او میری بیوی اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلو، اب یہ باغ میرا نہیں رہا۔ بیوی اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہے، اے ابو الدحداء یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ باغ میرا نہیں رہا، کھجوروں کے 600 درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور کٹنے والے ہیں، مارکیٹ میں بکنے والے ہیں، ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کھجوروں کے باغ اور یہ باغ میرا نہیں رہا۔ فرمایا ہاں اے میری بیوی یہ میں نے اللہ کو صدقہ کر دیا ہے، قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے دامن میں جو کھجور تھے ان کو پکڑا، چھینا اور ان کھجوروں کو اسی باغ میں پھینک دیا۔ پھر اپنے بچے کے منہ میں انگلی ڈالی، جو کھجور چبا ہوا تھا اس چبے ہوئے کھجور کو بھی باہر نکالا اور اس کو بھی باغ میں پھینک دیا۔ اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جو کھجور میری بیوی اور بچے کھا چکے اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو میری بیوی اور بچوں کے دامن میں تھا اور اس کے منہ میں تھا وہ میں نے لے کر چھین کر میں نے تیرے باغ میں ڈال دیا۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا فرما، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ بیوی بے ساختہ چیختی ہوئی کہتی ہے اے میرے شوہر، اگر ایک باغ کے بدلے، باغ کے 600 درختوں کے بدلے، کھجوروں کے 600 پیڑوں کے بدلے
اور باغ کی زمین کے بدلے اگر جنت مل گئی تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں یہ سودا کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صدقہ یہ ہوتا ہے جس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں، یہ پورا کا پورا باغ ان پر خرچ کرنا فرض نہیں تھا، کھجوروں کے پورے درخت اللہ کی راہ میں لٹانا ان کے اوپر فرض نہیں تھا، لیکن سنا اللہ کو جو صدقہ کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، صدقہ کرو یا نہ کرو، تہجد پڑھتے رہو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ یہاں اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت سنائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، او لوگو اللہ کو قرض حسنا دو، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اس کو اللہ جنت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بغیر صدقہ اور خیرات کے کوئی آدمی متقی بننا چاہے نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ تہجدوں کی نماز پڑھ پڑھ کے اپنی پوری زندگی ختم ہی کیوں نہ کر لے، جب تک اس کے اندر غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کا پیار اور غریبوں کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، وہ متقی نہیں بن سکتا ہے، پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، عائشہ مجھے جنت دکھائی دی، مجھے جہنم دکھائی دی، جب میں نے خواب کے اندر جہنم کو دیکھا، عائشہ میں پل صراط کی اوپر چل رہا تھا، میں نے دائیں دیکھا تو جنت، میں نے بائیں دیکھا تو جہنم، پھر میں نے آگے پیچھے دیکھا تو جہنم، پل صراط کی اوپر سے جو صحیح سب گزر گیا وہی ٹھیک ہے، وقیہ میں نے ہر جگہ میں نے جہنم ہی جہنم دیکھا ہے۔ فرمایا عائشہ نے، اے اللہ کے رسول پھر ہم جہنم سے کیسے بچیں؟ تو اللہ کے رسول کا جواب سنو، اللہ کے نبی نہیں کہتے عائشہ نماز پڑھو، عائشہ تہجد پڑھو، عائشہ تم اپنی پوری کی پوری رات جاگنے میں گزار دو، قرآن کی تلاوت میں گزار دو۔ فرمایا تصدقوا ولو بشق تمرۃ، عائشہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اگر گھر میں تمہارے پاس کچھ بھی غریبوں مسکینوں میں دینے کو کچھ نہ ہو، ولو بشق تمرۃ، تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہو تو ایک ٹکڑا ہی غریب اور مسکینوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ بغیر غریبوں کو دیے ہوئے، بغیر غریبوں کا خیال رکھے ہوئے ہم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہیں، جنت کی مہک تک ہمیں نہیں مل سکتی ہے جب تک غریبوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اسلام تو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے، یہ حرص ہمارے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ حرص ہمارے اندر کہاں سے آ گئی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا پک رہا ہے، وہ ہم سے اچھا کیسے کھا رہا ہے، وہ ہم سے اچھا کاروبار کیسے کر رہا ہے، وہ ہم سے اچھا آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کو اتنی ترقی کیسے۔ ارے اسلام کے اندر تو دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کا جذبہ بتایا گیا ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو لٹانے کا جذبہ بتایا گیا ہے۔ یہ حرص اور یہ لالچ ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی ہے، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ہے، غور کرنے کی ہے اور سوچنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات ہی وہ چیز ہے جس نے، آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہے کوئی جو 100 اونٹ اللہ کو قرض خزانہ دے، اللہ اس کو بدلے میں جنت دے گا۔ عثمان غنی اٹھے کہا اللہ کے رسول میں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان 100 دے چکے ہیں، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے۔ عثمان پھر اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان 200 دے چکے ہیں، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اللہ کو قرض حسنہ دے۔ پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان بس بس تم 300 دے چکے ہو، اب یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے علاوہ عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے۔ چوتھی بار عثمان اٹھے، 5ویں بار بھی اٹھے، اللہ کے نبی نے 7 بار اعلان کیا، 7 بار عثمان غنی اٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہ کہوں تو بہتر ہے، کیونکہ جتنی بار بولوں گا عثمان کے علاوہ کوئی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان آج 700 اونٹ دے کر تم نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے تمہیں نہیں معلوم۔ ابھی آسمان کے سینوں کو چیرتے ہوئے جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا جبرائیل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے داماد سے ذوالنورین سے
رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر سے، اپنے داماد سے، عثمان غنی سے کہہ دو کہ آج تمہاری نیکی سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ حکم دے دیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان آج کے بعد اگر ایک نیک کام نہ کرے، آج کے بعد ایک بھی اچھا کام نہ کرے، آج کے بعد ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، پھر بھی اللہ عثمان کو جنت دے کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے آج حکم نافذ فرمایا ہے. آپ عثمان غنی سے کہہ دیجئے میرے بھائیوں، صدقہ اور خیرات کی کتنی اہمیت ہے. اگر اس پر مستقل تقریریں کی جائیں تو میرے بھائیوں مہینوں گزر جائیں گے، مہینوں لگ جائیں گے، کیونکہ غریبوں کا سب سے بڑا ہمدرد اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، جس کے اندر اسلام یہ تو جھمیلے ہم نے پالے ہیں. آج جرجیت صاحب کو فکر ہے کہ اگر میں ابھی مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی. یہ فکر کیسے آئی؟ ہم مرنے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، میرے بیٹوں کا کیا ہوگا. میرے بھائیوں، انہی سب فکروں سے تو اسلام نے آزاد کیا تھا. اسی لیے تو اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اسلام نے اسی لیے تو لینے اور دین کو حرام قرار دیا ہے. اسلام نے اسی لیے تو ان ساری فکروں سے آزاد کر دیا ہے. وہ کون سا دور تھا کہ عثمان غنی عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ، تمہارے انتقال کا وقت قریب ہے، اس مرض میں کوئی بچتا نہیں ہے، تمہاری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، کم سے کم وظیفہ لے لو بیت المال سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. عثمان غنی نے کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے. آج کل طلاق کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے داماد تمہاری بیٹی کو طلاق دے دیں، پھر تمہاری بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہیں اور محلے والوں پر بوجھ بن جائیں. اس لیے جب بیت المال سے وظیفہ ملتا رہے گا تو کم سے کم وہ اپنے آرام سے کھاتی رہیں گی. فرمایا آئے عثمان، اپنا وظیفہ اپنے پاکٹ میں رکھو، اپنے بیت المال میں رکھو. مجھے بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اپنے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کی بھوک مری کے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے گی، جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے گی، اس گھر کے اندر کبھی بھوکمری داخل نہیں ہوگی، اس گھر کے اندر کبھی فاقہ داخل نہیں ہوگا. اے عثمان، اپنا وظیفہ اپنے پاس رکھو. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے، سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے. میری بیٹیاں صبح اور شام سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اس لیے مجھے اپنے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کے بھوکا مرنے کا خوف نہیں ہے. یہ جذبہ آج ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہمارے اندر حرص ہے کہ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا ہے، یہ ہم سے اچھا کیوں کھا رہا ہے، اس کا بزنس اور اس کا کاروبار ہم سے آگے کیوں چل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہمیں فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں نفلی صدقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں غریبوں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اے اللہ صدقہ کر کے ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما دے، اور اے اللہ یہی صدقہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمیں زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی کمائی کو جو ہم خرچ کریں تو اس کو قبول فرما لے. کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا، جو صرف اسی شکل میں دی جا سکتی ہے جس شکل میں بتایا. جیسے صدقہ فطر ہے، وہ آپ غلہ ہی دے سکتے ہیں، اس کی قیمت اگر آپ دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے. ہمارے ہاں ایک بہت برا رواج چلا ہے کہ صدقہ فطر ہمارا 12.5 کلو گیہوں، ارے یہ ہم کیا دیں گے کسی غریب کو، ایسا کرو کہ ہمارے پڑوس میں غریب ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اتنا پیسہ ہم لا کے دے دیں. جو چیز جیسی ہے ویسے ہی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی درہم تھے، دینار تھے، اشرفیاں تھیں، لیکن آپ نے غلہ دیا تو غلہ ہی دیا جائے گا. قربانی ہے، 20,000 کا 15,000 کا بکرا ہے، آپ چاہیں کہ ہمیں غریبوں کی ہمدردی ہے، ہم قربانی نہیں کریں گے 15,000 کو دے کر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں قربانی کرنا پڑے گی، کیونکہ جو جس شکل میں ہے ہمیں اسی شکل میں اس کو پیش کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے ہمیں جو بتایا، ہم نبی سے آگے نہیں بڑھیں. یہ معصوم بچوں کو کھلانا پلانا یہ ہماری عقلی خرافاتیں ہیں.
معاف کرنا، میں اس مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہماری اپنی اٹکل پچو ہے۔ شریعت کے اندر معصوم بچوں کو کھلانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، غریبوں کو کھلانے کا ذکر موجود ہے۔ آپ غریبوں کے بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ، معصوم بچوں میں تو امیروں کے بچے بھی آ رہے ہیں، معصوم بچوں میں غریبوں کے بچے بھی آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غریبوں کو ڈھونڈیں۔ امیر کا بچہ صدقے کا مال نہیں کھا سکتا ہے، امیر کا بچہ، آپ معصوم بچوں کو کھلانا چاہیں، وہ معصوم بچوں میں امیروں کا بچہ نہیں آ سکتا ہے۔ آپ غریبوں کو کھلائیے، آپ صدقہ دیں، قربانی کر کے پورا کا پورا گوشت آپ تقسیم کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ پورا کا پورا بکرا صدقہ کر دیں۔ لو ہم یہ بکرا خرید کے لائے، کیونکہ صدقے کا مال جب ہم کھا نہیں سکتے، صدقے کی بوٹی جب کھا نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ پورا کا پورا بکرا ہی ہم کسی کو دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان سب پہ بولنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب لو اب تو معصوم بچوں کو کھلانا بھی آپ نے بند کر دیا۔ میں بند نہیں کر رہا ہوں، اٹاوے کی سرزمین پر بہت سے مولوی موجود ہیں، ہمیں ایک دلیل یہ دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنے گھر میں معصوم بچوں کو بلا کے کھلایا ہو۔ اب یہ ہم عقل سے اگر کھلا دیں تو حرج کیا ہے؟ کھلا دیں تو حرج کیا ہے؟ پھر تو ایسی مثال ہو گئی کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، ہم 6 پڑھ دیتے ہیں، حرج کیا ہے؟ ہم 8 پڑھ دیتے ہیں، حرج کیا ہے؟ اسلام تمہاری اور میری عقل پر نہیں چلتا ہے، اسلام شریعت پہ چلتا ہے، اور شریعت وہ ہے جو مولوی جرجیز دے رہا ہے وہ نہیں، شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے، وہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔